صلو علی الحبیب علی محمد۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد نماز عصر ادا کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار یہ درود پاک پڑھا۔ کون سا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ تو اس کے 80 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کے لیے 80 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ کاسا عمل کا خالی تھا ایسا کرم ہوا، کاسا عمل کا خالی تھا ایسا کرم ہوا، جنت میں لے گئی مجھے عادت درود کی، جنت میں لے گئی مجھے عادت درود کی۔ صلو علی الحبیب۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ پاک کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کے احسان سے ایک بار پھر ماہ رمضان کریم تشریف لا چکا ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ روزے رکھ کر خوش دلی کے ساتھ 20 رکعتیں تراویح پڑھ کر سحر اور افطار کی برکتیں لوٹ کر رمضان کی بہاریں حاصل کر رہے ہیں، اور انتہائی محروم ہیں اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان مبارک گھڑیوں میں بھی نیکی سے محروم ہیں، روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، یا پڑھتے بھی ہیں تو پوری نہیں پڑھتے۔ بخشش اور مغفرت اور رحمت کے اس عظیم الشان مہینے میں بھی اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام سے دور ہے۔ دو جہاں کے سلطان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کریم کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیسا ہے؟ رسوا ہونا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مبارک میں ان کا حرام کام کرنا، پھر فرمایا جس نے اس میں زنا کیا، شراب پی، تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ الامان الحفیظ۔ تو پس تم رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ مبارک میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہ کا معاملہ بھی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ماہ مبارک ماہ رمضان اچھے انداز میں رضا الہی والے کام کرتے ہوئے، لمحے لمحے کی قدر کرتے ہوئے، نیکیوں میں، عبادتوں میں، ذکر و فکر میں، قبر کی یاد کرتے ہوئے، مدینے کی یاد میں دل بساتے ہوئے، مدینے کی یاد میں دل بسائے ہوئے
حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، والدین کا ادب و احترام کرتے ہوئے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے گزارنے اور فیضان رمضان سے خوب جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔